معزز خواتین و حضرات، ایک بار پھر آپ سب کو خوش آمدید۔ ہم احساس ٹرسٹ کی جانب سے آپ تمام معزز خواتین و حضرات سے مخاطب ہیں۔ ہماری یہ ٹیلی تھون ہے، یہ ہماری لائیو ٹرانسمیشن، ہماری یہ مدد کی اپیل ہے ٹرکی اور شام میں آنے والے قیامت خیز زلزلے کے متاثرین کے لیے، کہ جن متاثرین کی زندگیاں آج ان کے بس میں ہی نہیں ہیں، بلکہ زندگیاں بکھر گئیں، موت اپنے پر پھیلائے۔ جو زندہ رہ گئے ہیں متاثرین زلزلہ، انہیں نگل لینا چاہتی ہے۔ کوششیں، کاوشیں، جستجو، لگن یہ جاری ہے کہ کسی طرح جو زخمی ہو کے ابھی بھی ملبے تلے دبے ہوئے ہیں ان کو بچایا جائے، جو زخمی ہیں ان کی مدد کی جائے، ان بھوکے پیاسے لوگوں کی مدد کی جائے کہ جو اس وقت مدد کے مستحق ہیں۔ اور دیکھیے، چونکہ ایمرجنسی جو کٹ ہے، اس ایمرجنسی کٹ کی قیمت بنتی ہے، وہ ہے 100 گریٹ بریٹن پاؤنڈ، یعنی آپ اگر چاہیں تو 100 برطانوی پاؤنڈ دے کر ایمرجنسی کٹ کی مدد میں آپ ان کا ساتھ دیں۔ لیٹنے کے لیے گدوں کی ضرورت ہے، جن کے لیے آشیانہ بنانے کے لیے شیٹس کی ضرورت ہے، یہ ساری چیزوں کی ضرورت ایک ہی طریقے سے پوری ہو سکتی ہے۔ ہم آپ مل کر اگر اس مدد میں احساس کے ہاتھ مضبوط کریں تو آپ یقین کر لیجئے کہ بہت سارے مسائل، مشکلات، پریشانیاں، دکھ، تکالیف کم ہو سکتے ہیں۔ حکومت وقت جو ہے وہ دنیا کے بڑے بڑے ممالک جو ہیں وہ ہر ایک مدد کی اس اپیل میں سرکردہ خدمات انجام دے رہا ہے۔ ہمیں اور آپ کو بھی پروردگار عالم نے اگر صاحب حیثیت کیا ہے تو ہمیں اس مدد میں آگے ضرور بڑھنا چاہیے۔ آپ اگر امریکہ میں ہیں تو ہماری ڈونیشن ہاٹ لائن کا جو نمبر ہے وہ ہے امریکہ کے لیے 1-8561-777-86۔ امریکہ کے لیے ڈونیشن نمبر 1-8561-777-86۔ اسٹوڈیوز نمبر ہے جس پر آپ بات کر سکتے ہیں۔ یو ایس کا اسٹوڈیوز نمبر 1718-393-5437، 1718-393-5437۔ ناظرین، جہاں جس جگہ آپ چاہتے ہیں وہاں پر ڈونیٹ کر کے احساس کے ہاتھ مضبوط کیجئے۔ بینک ڈیٹیلز آپ کے سامنے موجود ہیں جو آپ کے سامنے آ رہی ہیں۔ اس کے علاوہ آپ لاگ ان بھی کر سکتے ہیں، یعنی www.ehsasfoundation.org، www.ehsasfoundation.org۔ ناظرین محترم، ہمارے ساتھ مفتی احمد سعید نورانی صاحب اور قاری اسد الحق موجود ہیں اور اس ٹرانسمیشن کا مسلسل حصہ ہیں۔ قاری صاحب سے مفتی صاحب سے میں معلوم یہ کرنا چاہتا ہوں، مفتی صاحب یہ بیان فرمائیے کہ مدد کی کہ اس لمحے میں دام درہم سخن ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسے کہ ہمارے احساس ٹیم نے جو پیکج تیار کیا ہوا ہے، اس میں آپ ابھی گفتگو کرتے ہوئے فرما رہے تھے کہ پکا ہوا کھانا جو ایک ہفتے کی ضروریات پوری کرنے کے لیے 8 افراد کے لیے 8 افراد کے لیے، تو یہ انتہائی احسن اور خوبصورت عمل ہے، کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ مشکل کے ان لمحات میں جب وہ لوگ بے گھر ہو گئے تو ان کو خالی راشن دے دینا تو میرے خیال میں ان کے ساتھ زیادتی در زیادتی ہوگی۔ جی ہاں، بالکل ایسا ہی ہے، کیونکہ ظاہر ہے کہ ان کے پاس تو رہنے کے لیے چھت نہیں ہے، پہننے کے لیے لباس نہیں ہے۔ ایسی کیفیت میں ان کو کچا راشن دے دینا جو ان کے کسی کام کا تقریباً نہیں ہوگا، ان کو پکا ہوا کھانا دینا یہ احساس کا ایک بہترین عمل ہے۔
اس کے حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کا ایک خوبصورت واقعہ اب یہ ملاحظہ فرمائیں، اور اس کے نتیجے میں اللہ رب العالمین جل جلالہ کی رضا کا انداز بھی آپ ماشاءاللہ دیکھیے گا۔ ماشاءاللہ۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، ایک مسافر حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا، اس کے لباس کی گرد، اس کے بالوں پر مٹی اور اس کے چہرے سے نقاہت یہ بتا رہی تھی کہ وہ بڑا طویل سفر کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا ہے۔ اس نے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں شکایت کی کہ حضور میں بھوکا ہوں تو مجھے کچھ کھانے کے لیے دیا جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے تو خادم کو دوڑایا اور آقا علیہ السلام کی ازواج مطہرات کے جہاں جہاں مکان تھے وہ سب کے پاس گیا، لیکن آپ قسمت کا اندازہ فرمائیے کہ آقا علیہ السلام کی ازواج مطہرات میں سے کسی کے گھر میں کھانے کے لیے روٹی موجود نہیں تھی۔ اللہ تمام ازواج کی طرف سے جواب آیا کہ ہمارے ہاں فقط پینے کے لیے پانی میسر ہے، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں۔ میں گفتگو کو روک کر یہاں صرف یہ عرض کروں گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کی سیرت کے اس پہلو کا جائزہ لیجئے کہ تمام ازواج مطہرات کے پاس سوائے پینے والے پانی کے کھانے کے لیے راشن میں کچھ بھی دستیاب نہیں، حتیٰ کہ کھجور کا ایک دانہ بھی ان کے گھر میسر نہیں تھا۔ لیکن آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری سیرت اور ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں جمع کی جانے والی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو دیکھ لیجئے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام تو اقوام عالم کے وہ لیڈر ہیں کہ جس منظم انداز میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو جمع کیا گیا، اس منظم انداز میں سیرت کسی لیڈر کی جمع نہیں کی گئی، حتیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو جمع کرنے والے جو لوگ تھے ان لوگوں کی تاریخ کو بھی جمع کیا گیا جو اسماء و رجال کے نام سے معروف ہے۔ اس قدر منظم انداز میں آقا علیہ السلام کی سیرت کو جمع کیا گیا، کسی مقام پر آپ کو یہ حدیث مبارکہ یا کسی کا قول نہیں ملے گا کہ آقا علیہ السلام کے ازواج مطہرات یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے افراد نے کبھی آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں بھوک کی شکایت کی ہو، کبھی اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں ناشکری کی ہو کہ ہمیں تو تیرے نبی کے گھر سے کچھ کھانے کو میسر نہیں آیا، ہمیں تو یہاں پر کبھی پیٹ بھر کر کھانا میسر نہیں آیا، بلکہ ہمیشہ شکر، ہمیشہ قناعت، ہمیشہ صبر یہ درس دیتا ہے کہ آقا علیہ السلام کی ازواج مطہرات کی سیرت ایسی تھی کہ ایسا خاندان آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے خاندان جیسا آپ کو پوری اقوام عالم کے اندر نہیں ملے گا۔ ماشاءاللہ۔ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ تمام ازواج مطہرات نے عرض کیا کہ ہمارے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ ایسے میں حضور کی بارگاہ میں حاضر رہنے والے خادم آقا علیہ السلام کے صحابی جن کا نام ابو طلحہ تھا، اور یہ ابو طلحہ انصاری کے نام سے بڑے معروف ہوئے، حضرت ابو طلحہ حضور کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ حضور مجھے اجازت دیجیے، آپ کے مہمان کی میں خدمت کروں گا۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ تم اس کی یہاں پر میزبانی کرو، میں جنت میں تمہاری میزبانی کروں گا۔ اللہ اکبر۔ تو حضرت ابو طلحہ گھر میں گئے اور جا کر اپنی زوجہ محترمہ سے کہنے لگے کہ کچھ کھانے کے لیے ہے جو سامان وہ تیار کرو اور کچھ بھی باقی نہ رکھنا۔ تو ان کی زوجہ نے کہا کہ ہمارے پاس تو صرف اتنا ہے کہ ہمارے صرف بچے ایک ٹائم کا کھانا کھا سکتے ہیں اور ہم بھی نہیں کھا سکتے۔ کیا اچھی بات ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ بچوں کو سلا دو اور کھانا تیار کر کے لے کر آؤ۔ جب وہ کھانا تیار کر کے لائیں تو انہوں نے کہا کہ تم چراغ کو تیز کرنے کے بہانے، اس کی روشنی کو تیز کرنے کے بہانے اس کو بجھا دینا۔ چراغ بجھا دیا گیا اور یہ کھانا کھانے میں برتن ایسے کھٹکاتے رہے کہ جیسے محسوس مہمان کو یہ ہوا کہ اندھیرے میں شاید میرے میزبان بھی کھانا کھا رہے ہیں، واہ۔ لیکن میزبان کھانا کھا نہیں رہے تھے، اور وہ کھانا مہمان نے کھایا، پیٹ بھر کر کھایا، اللہ کا شکر ادا کیا اور وہ سو گیا۔ فجر کی نماز کے لیے ابو طلحہ انصاری اٹھے اور جیسے ہی مسجد کے دروازے سے انٹر ہوئے تو مصلی امامت پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ابو طلحہ کو دیکھا اور فرمایا کہ فضاحک ربی، ابو طلحہ تمہارے رات والے عمل پر میرا رب مسکراتا رہا، میرا رب اپنی شایان شان مسکراتا رہا۔ اور اللہ رب العالمین کے مسکرانے کا مطلب یہ تھا کہ اللہ تبارک و تعالی اپنی رحمتیں نازل فرماتا رہا، اللہ تبارک و تعالی اپنا کرم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر داخل فرماتا رہا۔ آپ اسے اندازہ کیجئے کہ مہمان کی خدمت کرنا اور کسی کو کھانا کھلانا اللہ رب العالمین جل جلالہ کی بارگاہ میں کس قدر مقبول ہے کہ فضاحک ربی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس رات اللہ تبارک و تعالی پوری رات اپنی رحمتیں نازل فرماتا رہا۔ تو ناظرین، احساس کے پلیٹ فارم پر
آپ سے اپیل کی جاتی ہے آج اس دکھ کے لمحات میں واہ۔ کہ جب لاکھوں آنکھیں منتظر ہیں کہ کوئی مسلمان بھائی آگے بڑھے اور وہ پانی کا پیالہ پیش کرے، کوئی مسلمان بھائی آگے بڑھے اور وہ روٹی کا ایک لقمہ ہمیں دے دے، وہ پکا ہوا کھانا ایک وقت کے لیے ہمیں میسر کر دے، تو وہ انسانیت جو آپ کی راہ تک رہی ہے، تو میری آپ سے اپیل ہے کہ آئیے آگے بڑھیے، ایک قدم بڑھائیے تاکہ اس دکھی انسانیت کی مدد کی جا سکے۔ روز دل چاہیے، چشم نم چاہیے، اور شوق طلب معتبر چاہیے، سوز دل چاہیے، چشم نم چاہیے، اور شوق طلب معتبر چاہیے، ہوں میسر مدینے کی گلیاں اگر ہوں میسر مدینے کی گلیاں اگر، آنکھ کافی نہیں ہے نظر چاہیے، اپنی روداد غم میں سناؤں کسے، میرے دکھ کو کوئی اور سمجھے گا کیا، اپنی روداد غم میں سناؤں کسے، میرے دکھ کو کوئی اور سمجھے گا کیا، جس کی خاک قدم بھی ہے خاک شفا، جس کی خاک قدم بھی ہے خاک شفا، میرے زخموں کو وہ چارہ گر چاہیے، جس کی خاک قدم بھی ہے خاک شفا، میرے زخموں کو وہ چارہ گر چاہیے، گوشہ گوشہ مدینے کا پر نور ہے، سارا ماحول جلووں سے معمور ہے، گوشہ گوشہ مدینے کا پر نور ہے، سارا ماحول جلووں سے معمور ہے، شرط یہ ہے کہ ظرف نظر چاہیے، شرط یہ ہے کہ ظرف نظر چاہیے، دیکھنے کو کوئی دیدور چاہیے، مدغت شاہ کونو مکان کے لیے، صرف لفظوں بیان کا سہارا نہ لو، مدغت شاہ کونو مکان کے لیے، صرف لفظوں بیان کا سہارا نہ لو، فن شعری ہے اقبال اپنی جگہ، فن شعری ہے اقبال اپنی جگہ، نعت کہنے کو خون جگر چاہیے، فن شعری ہے اقبال اپنی جگہ، نعت کہنے کو خون جگر چاہیے، ہو میسر مدینے
گلیاں گر آقا کافی نہیں ہے نظر چاہیے۔ ناظرین محترم، آپ ملاحظہ فرما رہے تھے قاری اسد الحق صاحب کو۔ ہماری احساس کی یہ لائیو ٹیلی تھون، احساس کی یہ ٹرانسمیشن براہ راست نشریات جاری و ساری ہیں، اور آپ تمام معزز خواتین حضرات کو ہم یہی بیان کر رہے ہیں بار بار کہ ان ٹیلی ویژن پر ان نشریات کا جو سلسلہ شروع کیا گیا ہے وہ مدد کی اپیل ہے۔ احساس فاؤنڈیشن کی جانب سے مدد کی اپیل ہے یہ پوری دنیا کے لوگوں سے، صاحب دل رکھنے والوں سے جو اپنے سینے میں حساس دل رکھتے ہیں، ان سے کہ بس وہ معاملات زندگی جو سیریا یعنی شام اور ترکی کے علاقے انقرہ میں بیتے ہیں، خدا دشمن سے بھی ان چیزوں کو محفوظ رکھے۔ ناظرین، زندگی بکھر گئی، آشیانے اجڑ گئے، لوگ کھو گئے، معصوم بچے اپنے ماں باپ اپنے بچوں کو، اپنے بزرگوں کو، اپنی بہن بیٹیوں کو ڈھونڈتے پھر رہے ہیں۔ عجیب قیامت صغریٰ کا منظر ہے۔ ہم جو کر سکتے ہیں، دین ہمیں کیا کہتا ہے، مدد کی اس ہماری اپیل میں دین کے احکامات کیا ہے، علامہ صاحب ذرا فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ ہمارے گفتگو کا شروع سے یہ سلسلہ رہا کہ دکھ کے ان لمحات میں اور آزمائش کے ان لمحات میں اللہ رب العالمین جل جلالہ کی رضا کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندوں کی مدد کرنے کے لیے آگے بڑھیں، اور اس قدر ذوق اور شوق کے ساتھ آگے بڑھیں کہ در حقیقت اللہ رب العالمین کی نعمتوں پر شکر ادا کرنے کا یہ ایک وقت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کو دے کر بھی آزماتا ہے اور بندے سے لے کر بھی آزماتا ہے۔ جب بندے سے لے کر آزماتا ہے تو اس وقت بندے کو قناعت کرنی ہوتی ہے، اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں جزا فضا سے بچنا ہوتا ہے۔ لیکن جب اللہ رب العالمین دے کر آزماتا ہے تو اس وقت کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت پر اللہ کا شکر ادا کرے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت کو وہاں پر استعمال کرے جہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں اس بندے کی منتظر ہوں، جہاں پر اللہ رب العالمین کی رحمتیں اس بندے پر برسنے کے لیے تیار ہوں۔ ناظرین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک شکر ادا کرنے کا بہترین طریقہ یہ بھی ہے کہ آج اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اس لائق کیا کہ ہم دینے کے قابل ہیں۔ جی، اللہ رب العالمین نے ہم پر یہ کرم کیا کہ ہم دینے کی طاقت رکھتے ہیں۔ دینے کی طاقت رکھنے اور دینے کی صلاحیت کو استعمال کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں پر شکر ادا کرنے کا بڑا ہی خوبصورت انداز ہے۔ اور اللہ رب العالمین جل جلالہ نے قرآن مجید فرقان حمید میں اپنی راہ میں خرچ کرنے والوں کے لیے کیا خوبصورت ارشادات فرمائے ہیں۔ ماشاءاللہ۔ ایک مقام پر تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ لوگ جو اللہ کی بارگاہ میں خرچ کرتے ہیں ان کی مثال ایسے ہے کہ جیسے ایک دانہ زمین کے اندر کاشت کیا جائے اور اس دانے کی جب آبیاری ہوتی ہے اور اسے خوشہ اگتا ہے، فرمایا کہ اس سے 7 ڈالیاں ہوتی ہیں اور ہر ڈالی پر ایک خوشہ، اور خوشے کے اندر 100 دانہ ہوتا ہے، تو گویا کہ ایک دانے کے بدلے میں 700 دانے پیدا ہوتے ہیں۔ اور فرمایا کہ جو اللہ کی بارگاہ میں گویا کہ خرچ کرتا ہے، اللہ رب العالمین ایک کے بدلے میں 700 گنا اس بندے کو عطا فرماتا ہے، اور وہ جو چاہے کر سکتا ہے، وہ جو چاہے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے پھر آگے فرمایا کہ واللہ یضاعف لمن یشاء، اگر تم خلوص اللہ کی بارگاہ میں بڑھاتے چلے جاؤ گے، اللہ تبارک و تعالی اس کو جمع کرتا جائے گا، اس کو دگنا کرتا جائے گا، کیونکہ اللہ رب العالمین کے ہاں کمی نہیں ہے فراوانی کے اندر۔ اللہ رب العالمین کے ہاں بڑی آسائشیں ہیں۔ اللہ رب العالمین کی رحمت تو بندے کے لیے بہانے تلاش کرتی ہے، جیسا کہ صوفیاء نے فرمایا نا، رحمت حق بہانہ میں جوید، کہ اللہ رب العالمین کی رحمت تو بہانے تلاش کرتی ہے کہ بندہ کس طرح اللہ کی بارگاہ میں آئے اور اللہ تبارک و تعالی اس پر اپنی رحمتوں کی برسات نازل فرما دے۔ تو ناظرین، ان مشکل کے لمحات میں ہمیں چاہیے کہ ہم بڑھ کر آگے نکلیں
اور دکھی انسانیت کی خدمت کریں، ان کو راشن پہنچائیں۔ اللہ تعالیٰ نے جو ہم پر اپنا لطف نازل کیا ہے اس لطف کی خوشبو دوسروں تک پہنچائیں تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم پر اپنی رحمتوں کا نزول فرمائے۔ ناظرین ذرا اندازہ کیجئے کہ نہ وہاں زلزلہ آتا، نہ وہاں پر تاراجی ہوتی، نہ یہاں پر ہم اس وقت بیٹھ کر رات کے پاکستان میں رات کے تقریباً 2:30 بجے سے بھی زیادہ وقت ہو گیا ہے، ہم یہ ڈسکس کر رہے ہوتے، یہ ذکر کر رہے ہوتے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ تحریر تھا کہ وہاں یہ ہونا ہے، ہم نے یہاں یہ کرنا ہے، ہم نے آپ سے گزارش کرنی ہے، آپ کو ڈونیٹ کرنا ہے۔ اور پھر ڈونیشن جو ہے کوئی زبردستی کا سودا ہے نہیں، اللہ اور اس کی مخلوق پر خرچ کرنے سے پروردگار عالم بہت خوش ہوتا ہے۔ ناظرین، زندگی میں انسان سوچتا کچھ ہے، ہوتا کچھ ہے۔ زندگی میں انسان تیاری کچھ کرتا ہے، منزل کسی اور کی جانب چلی جاتی ہے۔ تو یہ جو ہے یہ وقت کا سفر ہے، اور وقت خدا کا نام ہے۔ وقت سے کبھی ٹکرانے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے۔ نہیں معلوم وقت کب کہاں کیسے کروٹ لے لے، جیسے ترکی اور شام میں ہوا۔ کسی کا وہم و گمان میں نہیں تھا کہ وہاں پر ان حالات میں جدید ٹیکنالوجی کی موجودگی میں اتنا بڑا زلزلہ آئے گا، کیونکہ بار بار میں اور مفتی صاحب ایک ہی بات کر رہے ہیں، ہم کچھ بھی کر لیں، کوئی تیاری کر لیں، ہوتا وہی ہے جو رب چاہتا ہے، اور رب کی کیا منشا ہے وہی بہتر جانتا ہے۔ اب ہمیں جس موڑ پر وقت لے آیا ہے، ہمیں آپ کو سب کو مل کر وہ کام سر انجام دینے چاہیے جس سے اللہ اور اس کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسرت فرمائیں، خوش ہوں۔ دیکھیے ناظرین، ایک بات تو طے شدہ ہے کہ جو رب نے اس زمین پر عطا کیا ہے وہ اس زمین پر ہی رہے گا، کسی کے ساتھ جائے گا نہیں۔ پھر سن لیجیے میری بات کہ اس زمین پر جو اللہ کی جانب سے عطا ہوا ہے وہ اسی زمین پر رہنا ہے، ملکیت تبدیل ہوتی چلی جائے گی۔ میں آپ کو حیران کن بات بتاؤں، ہم جتنی دولت، جتنی جواہرات، جتنے ہیرے خرید کے اپنے پاس رکھ لیں، جمع کر لیں، انبار لگا لیں، آپ کو پتہ ہے جب انسان کسی وصیت لکھنے لگتا ہے تو اس وصیت نامے میں اس کا نام نہیں ہوتا جس کی ملکیت ہوتی ہے۔ اگر میں نے جمع کیا ہے، زر و جواہر جمع کر لیے، دولت کے انبار لگا لیے، لیکن جب میں وصیت لکھنے بیٹھوں گا تو اس میں میرے قرابت داروں کے، میرے عزیز رشتہ داروں کے نام ہوں گے، میرا نام کہیں نہیں ہوگا۔ ابھی مفتی صاحب نے کچھ دیر پہلے بیان کیا تھا کہ جو اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا وہ محفوظ ہوگا، اور نہیں معلوم کب تپتے ہوئے ریگستانوں میں گزرتے ہوئے ہمیں کسی سائبان کی ضرورت ہو تو اور وہ نیکیاں سائبان بن کے ہمارے اوپر سایہ فگن کرتے ہیں۔ علامہ صاحب ایسی بات ہے یا نہیں ہے؟ اور نیکی جو ہے نا ناظرین، نیکی ایک بیج ہے، جیسے ابھی مفتی صاحب نے فرمایا تھا کہ ایک بیج بوئیں تو اس میں سے کتنے بیج نکلتے ہیں، کتنے کوپلیں پھوٹتی ہیں، کتنا اس میں دانے پیدا ہوتے ہیں۔ بیج، نیکی جو ہے وہ بیج ہے، اس بیج کو بوتے ہوئے چلتے چلے جائیں، مڑ کے بھی نہ دیکھیے۔ آپ کو پتہ ہے یہ بیج اس وقت کام آئے گا کہ جب ہم تنہا ہوں گے، کڑکتی ہوئی دھوپ ہوگی، کوئی یار و مددگار نہیں ہوگا سوائے آقائے دو جہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے۔ اور پھر یہی نیکیاں جو آج ہم کریں گے وہ کل مستقبل میں نہیں معلوم کہاں ہمارے کام آ جائیں، جس سے ہم شفاعت چاہتے ہیں آقائے دو جہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے۔ آپ غور کیجئے،
کہ اللہ اور ان کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے کتنا باعث افتخار ہوگا یہ کہ ہم ان کی مخلوق کی مدد میں آگے بڑھ رہے ہیں۔ مدد کس کس طرح ہو سکتی ہے مفتی صاحب؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں جی، مدد کے راستے بڑے مختلف ہیں۔ جی، اگر ہم یہ تصور کئی کریں کہ پہلو ہیں نا۔ مدد صرف روپیے کا نام ہے، یا مدد صرف ہاتھوں کے ساتھ کی جانے والی محنت اور مشقت کا نام ہے، تو ایسا نہیں۔ مدد کے طریقے بھی بہت مختلف ہیں۔ جیسے دیکھیں، اللہ رب العالمین نے انسان کو کامیابی کے لیے راستے عطا کی نا، عبادت ہے۔ عبادت فقط سجدے میں پڑے رہنے کا نام ہی نہیں ہے، بلکہ عبادت کے بہت سارے پہلو رکھے گئے۔ کسی مسلمان کے راستے سے تکلیف کو دور کر دینا، یہ بھی عبادت ہے۔ کسی کے منہ تک روٹی کا ایک لقمہ پہنچا دینا، پیاسے کو پانی کا ایک گھونٹ دے دینا، یہ بھی اللہ کی عبادت میں شامل ہے۔ اللہ رب العالمین نے تو مختلف راستے عطا کیے نا، تو اسی طرح مدد کرنے کے راستے بھی مختلف ہیں۔ آپ دیکھیں، صرف راستے سے ایک کانٹا ہٹا دینا وہ کتنا اللہ کی بارگاہ میں اجر رکھتا ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا کہ انسان کی بڑی عجیب کیفیت ہے اللہ کی بارگاہ میں۔ صحابہ کرام نے اس کی حضور کیا معاملہ ہے؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ایک بندے کو جنت میں بہت وسیع محل عطا کیا ہے، اور وہ بندہ خوشی سے محل کے چاروں طرف دوڑتا پھرتا ہے۔ عرض کی کہ حضور ہمیں بتائیے کہ وہ محل اللہ نے کیوں عطا کیا؟ مقصد صحابہ کرام کا یہ تھا کہ ہم بھی وہ عمل کر لیں، اللہ ہمیں وہ کامیابی عطا فرمائے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین نے وہ محل اس لیے عطا کیا کہ وہ بندہ ایک دفعہ راستے سے گزر رہا تھا اور راستے میں ایک پتھر پڑا ہوا تھا۔ اس بندے نے وہ پتھر راستے کے درمیان سے اٹھا کر سائیڈ پہ رکھ دیا، اس ارادے کے ساتھ کہ کسی کو گزرتے ہوئے تکلیف کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ کیا بات ہے بھائی! تو اللہ رب العالمین نے اس کے بدلے میں اس بندے کو جنت میں اس قدر وسیع محل عطا کیا۔ اصل میں جو مدد کی جاتی ہے نا، مدد حالات حاضرہ کے مطابق ہوتی ہے، ضرورت کی بنا پر ہوتی ہے۔ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، تو ایک صحابی حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری والدہ کا انتقال ہو گیا اور وہ آخری لمحے میں کلام نہیں کر سکیں، لیکن مجھے امید تھی کہ اگر وہ کلام کرتی تو مجھے صدقہ دینے کا حکم دیتی۔ اب مجھے ارشاد فرمائیے کیا کرنا چاہیے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک مقام پر پانی کا کنواں کھود کر اپنی والدہ کے لیے اصال ثواب کر دو۔ کیا بات ہے! پانی کا کنواں تیار کیا گیا اور اس کے اوپر لکھوا دیا گیا ھذا لأم سعد، یہ سعد کی ماں کے اصال ثواب کے لیے ہے۔ تو ناظرین کرام، اس وقت اصل میں پانی کی قلت تھی، وہاں لوگ پانی کے لیے ترستے تھے، پانی پینے کے لیے ڈھونڈتے تھے اور ملتا نہیں تھا۔ اگر ملتا تھا تو اس قدر مہنگے داموں میسر ہوتا تھا کہ شاید کہ وہاں کے لوگوں کے خریدنے میں بس میں نہیں ہوتا تھا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ آج پانی کی حاجت ہے تو پانی کا کنواں تلاش کر کے بنا کر کھود کر اللہ کی راہ میں وقف کر دیا جائے۔ یعنی وقت کے حساب سے معاملات، وقت کے حساب سے۔ اور آج ضرورت اس امر کی ہے کہ جب ہمارے مسلمان بھائی، ان کی آنکھیں منتظر ہیں کہ ہمیں راشن دیا جائے، ہمیں ضروریات زندگی دی جائیں، ہمیں میڈیکل کی صورت میں مدد دی جائے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم بڑھ کر اس صورت میں جو ان کے تقاضے ہیں ان کو پورا کریں، تاکہ اللہ تبارک و تعالی ہم پر اپنی رحمتوں کا نزول فرمائے۔ ماشاءاللہ، تاکہ پروردگار عالم ہم پر، آپ پر اپنی رحمتوں کا نزول فرمائے۔ قاری صاحب کیا سنا رہے ہیں اب آپ؟ ماشاءاللہ کیا پیش کر رہے ہیں؟ مظفر وارثی صاحب کا ایک واہ واہ واہ، کیا اچھی بات ہے، واہ واہ واہ۔ مفلس زندگی اب نہ سمجھے کوئی، مجھ کو عشق نبی اس قدر مل گیا، مفلس زندگی اب نہ سمجھے کوئی، مجھ کو عشق نبی اس قدر مل گیا، جگمگائے
क्यों मेरा से दुरू एक पत्थर को नगर गया उनका दीवाना हूँ उनका दीवाना हूँ उनका दीवाना हूँ उनका मजज़ूब हूँ क्या ये कम है कि मैं से मंसूब हूँ उनका दीवाना हूँ उनका मजज़ूब हूँ क्या ये कम है कि मैं से मंसूब हूँ सरहदे हश्र तक जाऊंगा बेधड़क सरहदे हश्र तक जाऊंगा बेधड़क मुझको इतना तो ज़्यादे सफल मिल गया ज़हन बेरंग था सांस बेरूप थी रूह पर मासियत की कड़ी धूप थी ज़हन बेरंग था सांस बेरूप थी रूह पर मासियत की कड़ी धूप थी उनकी चश्मे गनी रौनक जां बनी उनकी चश्मे गनी रौनक जां बनी छाँव जिसकी घनी वो शजर मिल गया मुफलिस जिंदगी क्या अच्छी बात है माशाअल्लाह। नाज़रीन मोहतरम मुज़फ़्फ़र वारसी साहब का कलाम आप मुलाहिज़ा फरमा रहे थे क़ारी असदुल हक़ साहब से। हम एहसास फाउंडेशन की जानिब से आप तमाम दोस्तों से मुखातिब हैं। नाज़रीन मोहतरम एहसास फाउंडेशन हर उस मौके पर मदद के लिए अपील का एहतमाम करता है जहाँ खुदा न खास्ता कोई हादसा कोई सानहा दरपेश आ जाए। ज़रूरतमंद अफराद की दिलजोई की खातिर एहसास हमेशा आगे ही नज़र आया है। एहसास के अंदाज बदल जाते हैं वरना एहसास के अंदाज बदल जाते हैं वरना आंचल भी उसी तार से बनता है कफन भी। देखिए नाज़रीन क्या हैरान कुन बात है कि एहसास ही तो है कि उसी बुने हुए कपड़े को आप आंचल की सूरत में इस्तेमाल कर लें या कफन की सूरत में इस्तेमाल कर लें, हालात वाक़यात तब्दील हो जाते हैं, हालात वाक़यात मुहर्रिकात तब्दील होते हैं
تو انسانی سوچیں بھی تبدیل ہو جاتی ہیں. جس طرح ترکی اور شام میں حالات و واقعات لمحوں میں تبدیل ہو گئے. کسی کے گمان میں بھی نہیں تھا، گمان میں یہ نہیں تھا کہ زلزلہ آئے گا. اور میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ ارتھکوئک آرگنائزیشن نے اس بات کا اعلان کیا تھا کہ زلزلہ آ سکتا ہے، لیکن یہ نہیں بتایا تھا کہ اتنا قیامت خیز زلزلہ ہوگا کہ تباہیاں اور بربادیاں ہر ایک کے دامنگیر ہو جائیں گی. عمارتیں زمیں بوس ہو جائیں گی، بچے اپنی ماؤں سے بچھڑ جائیں گے، اہل خانہ ایک دوسرے کو فریاد آہ و بکا کرتے نظر آئیں گے. زندگی کیا ہے ناظرین؟ زندگی کیا ہے؟ عناصر میں ظہور ترتیب. موت کیا ہے؟ انہی اجزاء کا پریشان ہونا. ترتیب بکھر گئی، انسان بربادیوں سے ہم آہنگ ہو گیا، اور آج تباہیاں اور بربادیاں ترکی اور شام کے سرزمین پر موجود ہے. ہم دعا کرتے ہیں، پروگرام کے آغاز میں بھی ہم یہ دعا کرتے رہے کہ پروردگار عالم اپنی رحمت نازل فرمائے اولاد آدم پر. اگر یہ امتحان ہے تو مالک کائنات اس امتحان کو جلد از جلد گزار دے، اور اگر یہ سزا ہے تو پالنے والا معاف فرمائے کہ اے پروردگار، تو مالک الملک ہے، تو بادشاہوں کا بادشاہ، تو شہنشاہوں کا شہنشاہ ہے. ہم تجھ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں. نہیں معلوم ہم سے کون سا قصور سرزد ہوا کہ تیری زمین لرزنے لگی. مالک، دنیا میں جہاں جہاں انسان آباد ہیں ان سب کو اپنی رحمتوں میں رکھ. پروردگار عالم، تو ہی مالک الملک ہے، ہر ایک نگاہ تیری ہی جانب اٹھی ہے. ناظرین محترم، ہم چاہتے تو نہیں ہیں کہ جلد از جلد یہ ٹرانسمیشن آج کی اختتام پذیر ہو جاتی، لیکن کیا کریں کہ وقت اتنی جلدی سمٹ گیا کہ یہ اندازہ ہی نہیں ہو پایا کہ 3 گھنٹے ہم اور آپ ایک دوسرے سے گفتگو کرتے رہے ہیں. ہم نے اپنا مقدمہ بیان کیا، آپ تک پہنچایا، اور خدا بہتر جانتا ہے ناظرین کہ ہم نے یہ پیغام آپ تک اس لیے پہنچایا کہ نیک پیغام دوسروں تک پہنچا دینا بھی ثواب کے زمرے میں آتا ہے. ایسے ہی ہے نا علامہ صاحب، ہے نا؟ اور صدقہ جاریہ ہے. ہم اور آپ سب مل کر یہاں پر اسی پیغام کو پرچار کرتے رہے ہیں. زندگی میں انشاءاللہ العزیز ہم آپ کو یہ ضرور بیان کرنا چاہتے ہیں کہ جب ہم اور آپ اس مشکل سے نکل جائیں گے تو ناظرین یہ بھی ہمیں یاد رہے گا، آپ کو بھی یاد رہے گا، ان لوگوں کو بھی یاد رہے گا کہ اتنے سخت، اتنے کٹھن مراحل آئے تھے جو بیت گئے، جو گزر گئے. وقت ہے، گزر جائے گا. بس یہ کہتے ہوئے ہم آج کی اس ٹرانسمیشن کو اپنے اختتام کی جانب لا رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ مفتی احمد سعید نورانی صاحب موجود ہیں. آپ کی آمد کا بے انتہا مفتی صاحب شکریہ. قاری اسد ہمارے ساتھ موجود ہے، آپ نے بھی خوبصورت کلام پیش کیا، آپ تک پہنچائے، ان کا بھی بہت شکریہ. تمام معزز خواتین و حضرات کی جانب سے بہت شکریہ آپ کا. ناظرین محترم، پھر ملیں گے اگر خدا لایا، پھر ملیں گے اگر خدا لایا. زندگی راہ گزر کا میلہ ہے. ان دعاؤں کے ساتھ اپنے علی رضا کو اجازت دیجیے کہ آپ جہاں رہتے ہیں، جہاں بستے ہیں، ہمیشہ خوش رہیں، آباد رہیں. ہر بلائے ناگہانی، سلطانی، آسمانی، سلیمانی، امدن و سہون، جن و انس، ہر مرگ مفاجات سے پروردگار عالم آپ کو محفوظ رکھے. اجازت دیجیے. خدا حافظ و ناصر.